الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حاضرین مسجد اور برادران اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ ہمیں میسر ہے اور ہم اس ماہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ مہینہ اتنا پسند ہے کہ اس مہینے کو اپنا عظیم نام دے دیا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ آج جمعے کا دن اور رمضان کے مہینے کی 17 تاریخ ہے۔ یہ دونوں مناسبتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر تصور کریں اور ایمانی جذبے سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اللہ کے اس انعام پر ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ ایسا واقعہ رونما ہوا، ایسا واقعہ پیش آیا اس تاریخ میں اور اس دن میں کہ جس سے اسلام کی تاریخ کی کایا پلٹی ہے۔ تیرہ سال تک مکۃ المکرمہ میں نبی اعظم، نبی مرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت گزارا۔ مکے والوں کی طرف سے جو دل آزاریاں ہوئیں، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، وہ روز روشن کی طرح ہے۔ اور اتنا ستایا صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کا یہ سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست دکھانا چاہتا تھا، گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے کی دعوت دیتا تھا۔ آپ کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہر نبی، ہر رسول نے یہی کہا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو ایک مانو اور مجھے نبی تسلیم کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے، کوئی اس کے لیے تم سے اجرت مانگے
یا کچھ اس کی قیمت طلب کریں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنا کڑوا سچ ہوتا تھا اور ایسا پیغام ہوتا تھا کہ ان کا نفس اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا، نفس و شیطان آڑ بن جاتے تھے، چونکہ ان میں اسی میں مزہ آتا تھا ان کو، منمانی کرو، جی چاہی کرو، جس کو چاہے پوجو۔ انہوں نے بھی بے شمار بت گھڑ رکھے تھے، لات، عزا، منات۔ تو آپ کی راہ میں روڑے اٹھانا اور آپ کو آپ کی زندگی کے سکون کو غارت کرنا، یہ مقصد بن گیا تھا۔ اس لیے آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے مکے کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا اور مدینے میں تشریف لے آئے۔ مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، مدینہ نام بھی آپ کی تشریف آوری کے بعد پڑا۔ آپ نے 2 سال کا وقت منصوبہ بندی میں لگایا، پروگرام مرتب کیے، کہ ایسے جفاکش اور جانور خصلت لوگوں سے کیسے نمٹا جائے، جن کا مزاج تکلیف پہنچانا ہو اور ظلم و زیادتی کرنا ہو۔ آپ نے وہاں آ کر کے پلاننگ کی، چنانچہ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کو بنایا جو ایک اسلام کا سینٹر، مرکزی سینٹر بنا۔ وہاں تعلیم اور تقوی و طہارت کی تربیت، خدا ترسی، انسانیت سے محبت کے فنون اور اس طرح کی تعلیمات کا اس کو مرکز بنا دیا۔ تاکہ ظاہر باطن وہاں رہنے والوں کا منور ہو، جب کوئی ذمہ داری سپرد کی جائے، کیونکہ ابھی تو آغاز ہے اسلام کا، ابھی تو دور اول ہے، اس لیے آپ نے وہاں اس جماعت کی تربیت فرمائی، کردار سازی فرمائی۔ 6 مہینے کا وقت اس میں لگ گیا لگ بھگ، اور 1.5 سال تک چھوٹے چھوٹے سریے، جسے غزوہ نہیں کہتے، سریہ کہتے ہیں، آپ خود تشریف نہیں لے گئے، چونکہ اہل مکہ کی ریشہ دوانیاں یہاں بھی جاری تھی۔ وہ اپنی بزدلانہ حرکت سے یہاں بھی باز نہیں آتے تھے، ناپاک حرکتوں سے۔ قریش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، تو ان کی کبھی وہ چراگاہوں میں سے چارہ چرا لیا، کبھی جانور کو اٹھا کے لے گئے، کبھی کچھ دخل اندازی کر دی، کرتے نا، وہ کہتے کہ کھسچانی بلی کھمبا نوچے، یا تو یہ سمجھیے، یا دوسری بات یہ سمجھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جواب نہیں دیا مکے کی زندگی میں، مکی زندگی میں کبھی آپ نے 2 ٹوک جواب نہیں دیا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، اور یہ تو پوری زندگی میں نہیں دیا۔
تو مد مقابل کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بزدل ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے لڑنے کی، اسے جس طرح چاہے اس کو آزما لو اور جس طرح چاہے اس پر حملہ کر دو، جس طرح چاہے اس کی گوشمالی کر دو، کچھ نہیں ہونے کا۔ حالانکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ صلح پسندانہ تھا، یہ بزدلانہ نہیں تھا۔ والصلح خیر، صلح بہت بڑی چیز ہے، بہتر چیز ہے۔ آپ کو حکم تھا کہ صلح کیا کریں، زیادہ اصلاح سے کام لیا کریں، صلح سے کام لیا کریں۔ جب بات نہیں بنی، جبھی تو وہاں جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ نے مکے کی سرزمین کو خیر بات کہا۔ وہ امن و امان کی طلب تو تھی، امن و شانتی کے راستے پر چلنا ہی تو مقصود تھا کہ یہ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے مذہب پر رہیں، کوئی کسی کے خلاف مار کا آرائی نہ کرے۔ یہی مقصد آپ کا تھا، اس لیے لکم دینکم ولی دین کہہ کر وہاں سے چل دیے، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا مذہب میرے ساتھ۔ لیکن ان کور عقلوں کو یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی اور وہاں کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی ذلیل حرکتیں، چھچوری حرکتیں کرتے رہے۔ کبھی مدینے کے اس کنارے پر، کبھی مدینہ شہر کے اس چراگاہ پر جا کر کے ان کو چرا لینا، ان کو حملہ کر لینا، دھمکی دے دینا، یہ سلسلہ رہا۔ تو اللہ کے رسول نے اس دوران 1.5 سال کے عرصے میں ان 6 مہینے میں مسجد نبوی کی بنیاد اور دوسری تمام تیاریاں، مہاجرین وہاں کے قبیلے سے معاہدہ، اوس خزرج جو مدینے کے قبیلے تھے ان سے ایگریمنٹ کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے شریک کار ہوں گے، کوئی باہر سے ہم پر گھسپیٹ کرے گا، حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا۔ اس میں وقت گزر گیا، 2 سال کا وقت گزر گیا۔ سن 2 ہجری آئی، 2 ہجری میں یہ معرکہ بدر کی جنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن 313 بھی پورے نہیں تھے، ایک طرف 1000 اور ایک طرف 313۔ 313 میں بھی 8 صحابہ وہ تھے، جیسے ابو لبابہ، اپنے بعد ابو لبابہ ابن منذر کو آپ چھوڑ کر گئے، اپنی جگہ کے دھیان رکھیں، دیکھ بھال کریں، خبر گیری کریں مدینے کی۔ 1-2 صحابہ کو ایسے چھوڑا، اور ایک صحابی ایسے جو بدر میں پہنچنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے، ہو سکتا کسی نے حملہ کر دیا ہو۔ ایک آدھ صحابی ایسے تھے کہ جن کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا، ان کو بھی بدر کے شہیدوں میں شمار کیا۔ اللہ کے رسول نے بدر کے شرکاء میں شمار کیا، جو شہید ہوئے ان کو شہیدوں میں، اور جو زخمی ہوئے ان کو شریکوں میں، شرکاء میں۔ اور سعد بن ابی وقاص، سعد اور عمیر، چھوٹے چھوٹے بچے، 14 سال کے، 16 سال کی عمر کے بچے، لیکن ہمت و عزم کے پہاڑ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور رائے لی، تو اس میں دونوں بچے بھی جنگ میں جانے کے لیے اور اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے بے قراری کی حالت میں اپنا نام پیش کرنا ہے، انتہائی جوش اور خروش کے ساتھ کہا کہ تم بچے ہو، بچوں پر تو جہاد فرض نہیں ہے،
عاقل بالغ ہونا جیسے نماز کے لیے شرط ہے، ایسے جہاد کے لیے بھی عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ بوڑھے نہیں کریں گے، عورتیں نہیں جائیں گی، معذور نہیں جائیں گے جو وکلانگ ہوتے ہیں۔ تو عمیر کی چھوٹی عمر میں چھوٹے تھے، اور قد بھی ظاہر بات ہے سعد کے مقابلے میں چھوٹا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں جانا چاہوں گا، مجھے تو جانا ہے یا رسول اللہ۔ تو پاؤں اٹھا کر کے پنجے پہ کھڑے ہو کر کے اپنا قد ناپنے لگے، میں چھوٹا کہاں ہوں، میں بھی بڑا ہوں، میں برابر ہوں۔ لیکن اللہ کے وسلم نے ان کی اس خواہش کو قبول کیا۔ اسی طرح مقداد بن اسود اور زبیر بن عوام، یہ دو گھوڑے ان کے پاس تھے، مقداد کے پاس الگ تھا، زبیر کے پاس الگ تھا، حضرت زبیر۔ یہ دو گھوڑے سامان جنگ میں چند زریں، 6 زرہ تقریباً تھی، اور 8 تلواریں، کل اثاثہ یہ تھا، چند اونٹ جس پر سوار ہوتے، کبھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے، کبھی حضرت علی، اس طرح سے وہ اترتے، کبھی زید، وہ بیٹھتے تو وہ لگام پکڑتے، وہ بیٹھتے تو وہ لگام پکڑتے، اس طرح سے پورا کرتے تھے سفر۔ اور ادھر سے ابو جہل کا قافلہ، ابو جہل کا لشکر جرار، 1000 کا مسلح، بالکل اسلحہ سے لیس ہو کر آ رہا ہے، سواریاں ہیں، سب کچھ ہیں۔ حالات ایسے بنے کہ ابو سفیان جو اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، شام اور یمن کے سفر پر تھے، وہاں سے ان کی واپسی ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لیں، یہ ہمیں آئے دن ستاتے رہتے ہیں، ہم بھی جواباً ان کو کچھ نہ کچھ ان سے چھین چھان لیں اور ہمارے کام آ جائے وہ سامان۔ بس یہ کرنا تھا کہ یہ راز نہ رہا، اور پتہ چل گیا مکے سے ابو جہل جیسا ملعون عتبہ، شیبہ اور سب کو لے کر کے، سراقہ وغیرہ کو لے کر کے وہ چل دیے 1000 کی تعداد میں۔ ایسے حالات بنے بدر کے معرکے کے، بدر کی جنگ کے۔ اب اس وقت یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اسلام کے غلبے کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے، حق کے غلبے کے لیے آپ میدان کارزار میں سرگرم ہو جائیں، میدان چھوڑ کے نہ بھاگیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی دل جمعی سے اس کا مقابلہ کیا۔ آپ نے سجدے میں جا کر دعا کی اللہ سے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا وَإِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، 1000 فرشتوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ڈائریکٹ مدد ہو سکتی تھی۔ انہیں ان کی آنکھوں میں رچوند آ جاتا، بے ہوش ہو جاتے، زمین ان کے لیے بھاری پڑ جاتی، زمین میں گڑ جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کی دنیا میں سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اسباب کے پردے میں۔ چنانچہ مدینے سے جو قافلہ
313 یا 305 کی تعداد. میں نے بتایا نا 8 لوگ تو ایسے تھے جو ویسے ہی اللہ کے رسول نے ان کو شریک کیا. اصلی تعداد 305 کی تھی. 313 میں سے تعداد 313 کے لائے گی، لیکن ان کو وہ عملاً شریک نہیں رہے جہاد میں، ان کو دوسری ڈیوٹیاں دی گئی. تو ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے اور ثواب میں شریک کرنے کی وجہ سے، مجاہد بنانے کی وجہ سے، شہید بنانے کی وجہ سے ان کو اس میں شامل کیا اس قافلے میں. جب وہ وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. جب وہ سفر پہ گئے، رات کا وقت تھا، آرام سے جا کر نیند آ گئی. کیونکہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے ان کے اوپر رنج و خوف نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، کچھ نہیں، اللہ کے حوالے. نیند آ گئی بہترین قسم کی، جیسا ہمارے حاجی عارفین صاحب کو آنے والی ہے نیند، آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی احساس نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اب دوسرا انعام یہ ہوا اللہ کی طرف سے، معجزہ ہے یہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت چونکہ اس میں ہو رہی ہے تو معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. معجزات کہ بارش نازل ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے، میں نے آیت پڑھی اس میں ذکر ہے اس کا، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں ہے. بارش آئی تاکہ تر بتر ہو جائیں، چہرے پر بشاشت آ جائے، مجاہدین اور لشکر اسلام کے اندر ایک نہا لیں، ناپاکی دور ہو جائے. ہو جاتا نا نہانے کے بعد آدمی سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ریلیکس محسوس کرتا ہے. وہاں پانی تو تھا نہیں، اللہ نے پانی برسا دیا. دیکھیے مدد شروع ہو چکی. اور اس کے بعد جو چھکے چھڑائے ہیں، اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہیے گفتگو کو، جو صحابہ کرام نے اس 313 کی ٹولی نے، چھوٹی سی جماعت نے، اذلہ وانتم اذلہ، تم کمزور تھے انتہائی. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، چھوٹی سی تعداد، کمزور تعداد میں تھے تم، اور ہم نے کیا کیا؟ مدد کی، نصرت کا ظہور کیا، نصرت کا تمہیں مجدہ سنایا. اور اللہ کے رسول نے بھی سجدے سے اٹھ کر بشارت دی، خوشخبری دی کہ کامیابی ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ. تو جنگ بدر آج 17 تاریخ جمعے کا دن تھا اور 17 رمضان تھا. دیکھیے اتفاق، ہم بدر میں تو شریک نہیں ہیں لیکن بدر کے اس واقعے کو سننے میں تو شریک ہیں. اس میں ہمیں کیا حوصلہ ملتا ہے؟ تاریخ بیان کرتے جائیے. اللہ نے فتح عطا کی. یوم الفرقان کہا گیا اس دن کو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. فرقان ڈے، اگر بولیں یوم معنی دن، ہم بڑا ڈے مناتے ہیں، یہ ڈے وہ ڈے. فرقان ڈے تو منانے کی ہمت اور ہمیں پسند ہی نہیں. آج کتنا بڑا دن ہے یہ دیکھیے. اگر ڈے منانے کا شوق ہے، سالگرہ منانے کا شوق ہے تو کتنا بڑا دن ہے. اگر جنگ بدر نہ ہوتی تو اسلام وہی سمٹ جاتا. معمولی بات نہیں ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی اور ختم ہو گئی تو اے اللہ، میں نے حمزہ کو، عمر کو، ابو بکر کو، عثمان کو مانگا ہے اور یہ آئے ہیں میرے ساتھ جڑے ہیں، میں پھر ذمہ دار نہیں ہوں. یہ ہلاک ہو گئی تو ابھی کیا ہوگا آگے؟ اسلام کا کیا ہوگا؟ ایمان کا کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا. تیرے ماننے والے سے، تیرے کو سجدہ کرنے والے
تیری عبادت کرنے والے اس دنیا میں دھرتی پہ نہ رہیں گے. یہ الفاظ ہیں آپ کے. وہاں سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج سے ایمان کا اور اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے گا، تا قیامت لہراتا رہے گا. وہاں شکست ہو جاتی، وہاں ہار ہو جاتی، وہاں زیر ہو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق گویا کہ دین کو ماننے والا، اسلام پر مر مٹنے والا کوئی نہ ہو. کتنا بڑا دن ہے، کتنا عظیم الشان دن ہے. ہمیں اہمیت ہی نہیں ہے نظر میں ہماری. قربانیاں دی، کئی صحابہ شہید بھی ہوئے، ایسی بات نہیں. اس کے باوجود مدد کا وعدہ اللہ کا، پھر بھی شہادت ملی. کیونکہ شہادت بھی تو کامیابی ہے. اللہ کے راستے میں قربانی دے دینا، جان دے دینا، یہ بھی تو شہادت کامیابی ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، بل وہ احیاء، وہ زندہ ہوتے ہیں. حیات ابدی ملتی ہے ان کو، وہ اپنی قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں. حیات جاویدانی ملتی ہے ان کو. سبق لینے کی بات یہ ہے کہ کم تعداد پر اور زیادہ تعداد پر منحصر نہیں ہے کامیابی اور ناکامی. ایک تو ہمیں یہ فیصلہ لینا اپنی زندگی میں. اصل فیصلہ اللہ رب ذوالجلال کا اور قادر مطلق کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان میں کتنی طاقت ہے، جذبے میں کتنی طاقت ہے، اس کے اندر روحانی طاقت کتنی ہے، اس بات پر فیصلہ ہوتا ہے. یہ کنفرم ہے، یہ اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. تعداد کے زیادہ ہونے پر نہیں، جنگ احد میں تعداد زیادہ تھی پھر بھی ہار گئے تھے. وہاں تو 3000 تھے. تو کیفیت پر ہے بات، کمیت پر نہیں ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے. ہم اقلیت میں ہیں ہندوستان میں، لیکن اقلیت میں اگر ہمارے اندر روحانی طاقت ہوگی، ایمانی جذبہ ہوگا، ایمانی پرواز ہوگی تو ہمیں کوئی زیر کر سکتا ہے، ہمیں کوئی مٹانے کی کوشش کر سکتا ہے. 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مقداد نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا مشورہ کر رہے ہیں، آپ حکم دیں، ہم جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں. آپ کے حکم کی دیر ہے بس. سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر ان کی بات، ان کے حکم پر لبیک کہا پیغام پر. یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ نے جب کہا تو کہا کہ جاؤ تم جاؤ اور تمہارے ہارون بھائی جائیں فرعون سے لڑیں مریں جا کے. یہ نہیں کہیں گے ہم فقاتلا انا ہاؤنا قائدون، یہ نہیں کہیں گے ہم. ساتھ ہیں عمر بھی یہ فرما رہا ہے، ابوبکر صدیق بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، آپ حکم تو دیں. تو پہلی جنگ اور پہلی فتح اور یوم الفرقان اسے کہا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک نقطہ یہ ہے کہ جو قیدی، جو مال غنیمت ملا وہ منصفانہ تقسیم ہوئی، اس کی وہ کام آیا اسلام کو کے سر کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے میں کام آیا، اسلام کو پھیلانے میں کام آیا. وہ اثاثہ اپنی ذات پر نہیں لگایا انہوں نے، بھوکے رہ کر فاقہ کشی کر کے ہی کام کیا. لیکن جو قیدی فدیہ ادا کر سکتے تھے انہوں نے فدیہ دیا. جن قیدیوں کو پکڑ کے لائے 70 کے قریب مارے گئے، بڑے بڑے ان کے کیا کہا جائے گا، ان کے ٹھیکیدار کہیے یا ان کے چودھری کہیے، جو ان کے بڑے تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے، 60-70 کے قریب، اور 60-70 سے زیادہ قید ہو کے آئے تھے. جن کے پاس علم تھا ان کے بارے میں کہا گیا 10-10 کو ٹکڑیوں میں کر کر کے پڑھائیں، علم سکھائیں، ہم اس کو فدیہ بنا دیں گے. علم کی یہ اہمیت وہاں سے واضح ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو معرکہ بدر کے پیغام کو عام کرنے کی اور اس کے تمام متعلقات جو اس کے ذریعے سے اس دنیا کو فیض ملا ہے، ان کی طاقت سے، ان کی جرأت و جسارت سے، صحابہ کرام کی، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. آمین.